السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ وسیم ملک موجود ہیں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑا اہم ترین فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس کی سماعت ہونی ہے۔ بینچ کیا ہے، کون کون سے ججز اس میں شامل ہیں، اس سے پہلے فوجی عدالتوں کا جو کیس ہے وہ بھی لگا رہا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس میں کیا رول ہے، یہ ساری تفصیلات ملک وسیم سے جانیں گے۔ وسیم ملک، ذرا ہمیں ڈیٹیلز بتائیں فوجی عدالتوں کے کیس کے حوالے سے۔ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا، میڈیا کے اوپر دیکھا، بڑی بحث چلی اس کیس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، میرے نزدیک یہ کوئی اہم کیس نہیں، بلکہ ہماری جو 75 سالہ عدالتی تاریخ ہے اس کے ہم اب ایک انتہائی اہم موڑ، ایک انتہائی اہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں تعین کرنا ہے سمت کا۔ وہ سمت کیا ہوگی کہ ایک طرف آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، اس کی غیر آئینی اور غیر قانونی منشا ہے، اور دوسری طرف آئین پاکستان ہے۔ تو کون مقدم گردانا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کا تعین سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اس کیس میں کرے گی۔ اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، انتخابات سے متعلق کیسز ہوں یا جو بھی معاملات ہوں، ان سب سے اہم کیس میری نظر میں یہ ہے۔ کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں، ایک طرف آپ کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے 9 اور 10 مئی کے معاملات کے بعد غالباً 14 یا 15 مئی کی تاریخ تھی جس میں جو کور کمانڈر کانفرنس ہے وہ بلائی تھی، اور جس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد غالباً جولائی میں ایک فارمیشن کمانڈر کانفرنس 2023 میں بلائی گئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 9 اور 10 مئی کے ملزمان ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے ایک قرارداد پیش کر دی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کہ 9 اور 10 مئی کے ملزمان کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جانا چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے توثیق کر دی۔ اب ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کی جو منشا ہے، یعنی ان کی جو خواہش ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی جو ضد ہے یا انا ہے، دوسری طرف آئین پاکستان ہے۔ آئین پاکستان کا جو آپ کہہ لیجئے کہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، یا وہ ایک اینٹ ہے جس کے اوپر آپ کی پورے دستور کی عمارت قائم ہے، وہ ہے ٹرائیکوٹمی آف پاور کا کانسیپٹ، یعنی اختیارات کی تقسیم کا کانسیپٹ۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ آئین پاکستان نے 3 حصوں میں ملک کو تقسیم کیا ہے، جس میں ایک آپ کی مقننہ یا پارلیمان ہے، دوسری جوڈیشری ہے، اور تیسری ایگزیکٹو ہے۔ پارلیمان کا کام قانون بنانا، آئین بنانا، جوڈیشری کا کام اس کو انٹرپریٹ کرنا، اور ایگزیکٹو کا کام اس کے اوپر عمل درآمد کروانا۔ اب آئین پاکستان کے آرٹیکل 175 میں جا کر پھر عدالتوں کی تعریف ہے کہ عدالت کیا ہوگی۔ اس میں آپ کی لوئر جوڈیشری سے لے کر آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان تک پوری ایک تعریف دی گئی ہے کہ یہ عدالت ہوگی۔ فوجی عدالتوں کا وہاں پر کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ فوجی عدالتیں کس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھیں؟ یہ ایوب کے دور میں ایک جو آرمی ایکٹ ہے وہ لایا گیا، اور یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ مارشل لا کے دور میں لایا گیا، جس کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ فورسز کے اندر ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے، یا فورسز کے اندر جو شخص ملک سے غداری کرتا ہے، ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں کیا جائے گا۔ اور اس کو اب آپ اٹھا کر سویلینز کے معاملے پر لے کے آئے ہیں۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2015 کے سال میں جب 21ویں آئینی ترمیم آئی تھی، راولپنڈی بار کا کیس تھا جس میں پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کر کے کہا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتیں ہم 2 سال کے لیے قائم کر رہے ہیں۔ وہ آئینی ترمیم جو ہے 21ویں آئینی ترمیم، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوئی، آلدو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی میجورٹی ججمنٹ میں یہ قرار دیا گیا کہ یہ فوجی عدالتیں کام کریں گی 2 سال کے لیے، یہ آئینی جو ترمیم ہے وہ لیگل ہے یا وہ کانسٹیٹیوشنل ہے۔ لیکن اس وقت 3 ججز ایسے تھے جنہوں نے ڈائسینٹ کیا، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل تھے، جنہوں نے اپنے ڈائسینٹنگ نوٹ میں اختلاف میں لکھا کہ جب اگر کوئی پارلیمان ایک آئینی ترمیم بھی پاس کرتی ہے اور وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کو غیر آئینی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے۔ تو دہشت گردوں کا ٹرائل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت 2015 میں بیٹھ کر فوجی عدالتوں میں نہیں کروانا چاہتے تھے، تو آج سویلینز کا جو ہے 9 اور 10 مئی کے ان ملزمان کا، جن میں ریاست نے پورا بیانیہ بنایا کہ وہ غداری اور وہ بغاوت تھی ریاست کے خلاف، اور 20 مارچ کو بدھ کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کی ریاست، آپ کی پوری پنجاب حکومت، 5 جو ملزمان تھے جو حمزہ کیمپ حملے میں ملوث تھے، اس میں دہشت گردی کی دفعات تک ثابت نہیں کر پائے۔ وہ جو آپ کا 9 مئی کا پورا بیانیہ تھا وہ دبردوس ہو گیا۔ تو اب ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی منشا ہے، سیاسی جماعتوں کی منشا ہے، خواہش ہے جو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور دوسری طرف آئین پاکستان ہے، دوسری طرف آئین پاکستان کا ڈاکٹرائن ہے، دوسری جانب بنیادی انسانی حقوق ہیں۔
آپ کی فوجی عدالتیں کہاں جائیں گے آپ؟ اگر آپ فوجی عدالتوں کو ٹرائل کی اجازت دیں گے تو آپ کا آئین کا آرٹیکل 10 کہاں جائے گا، 10(a) کہاں جائے گا، 4 کہاں جائے گا، 9 کہاں جائے گا؟ آپ پھر اٹھا کر باہر پھینک دیجئے. تو اب یہ معاملہ انتہائی اہم ہے. تعین ہوگا کہ ہمارے ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات چلیں گی یا آئین پاکستان. اب ذرا ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ساری ڈیٹیل بتا دی. ذرا ججز اور بینچ کی جو تشکیل ہے اس پر آتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس 3 رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں. کیا یہ بینچ آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد ججز کا بینچ بنا ہے، ان ججز کا بنا ہے جو کہ کیونکہ اس میں جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں ان کو جو ہے وہ سائڈ پر رکھ دیا گیا ہے، 2 اور ججز ہیں. بینچ کی تشکیل پر ذرا ہمیں بتائیں. اچھا، کیونکہ اب انٹرا کورٹ اپیل ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد 184(3) کے معاملے پر انٹرا کورٹ اپیل کا حق دیا ہے. تو یہ شاید غالباً پہلی یا دوسری انٹرا کورٹ اپیل ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. اب 5 ججز پہلے بیٹھ کر فیصلہ کر چکے. ان 5 ججز کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2015 کے جس میں نے کیس کا حوالہ دیا اس میں اپنی سوچ کا اظہار کر چکے. جسٹس منصور علی شاہ ان کے اوپر اختلاف آ چکا کہ وہ بینچ پر نہیں بیٹھ سکتے. وہ جو جواد خواجہ مین درخواست گزار ہیں ان کے رشتہ دار ہیں، وہ بینچ سے ریکیوزل کر گئے. سینیورٹی کے حساب سے اب جسٹس امین الدین خان صاحب ہی بچتے تھے اور ان کو بینچ کی سربراہی دی گئی ہے، مگر اس میں جونیئر ترین ججز کو شامل کر دیا گیا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، شاہد وحید ہیں، عرفان سعادت ہیں، ان میں جسٹس محمد علی مظہر ہیں، ان میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل ہیں. مگر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان بندوخیل ان کو شامل نہ کیا جانا، یہ سوالات تو اٹھ رہے ہیں. اور میرے نزدیک بھی جس طرح جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے 13 دسمبر کو سپریم کورٹ کی رجسٹرار کو جو 3 رکنی کمیٹی کی سیکٹری ہے انہیں بھی خط لکھا تھا کہ جو انٹرا کورٹ اپیل پر اس وقت بینچز بنے تھے اس بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن کی اس کمیٹی میں شامل تھے، اور ان کے سامنے یہ طے ہوا تھا کہ سینیورٹی اور جونیورٹی کے کنسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے نا، یا پک اینڈ چوز کے میتھڈ کو ختم کرنے کے لیے ایک بینچ بناتے ہیں جس میں جو سینئر ججز ہمارے بعد ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے سامنے طے ہوا تھا کہ 7 رکنی بینچ بنے گا، لیکن جب ہم نے دیکھا تو وہ سینیورٹی بھی نہیں تھی اور 7 رکنی بینچ بھی نہیں تھا، 6 رکنی بینچ تھا. تو وہ جو بینچز کی تشکیل کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے آج تک اس کا جواب نہیں دیا گیا. اور پھر فوجی عدالتوں کا معاملہ، اور اس میں آپ ان 2 ججز کو شامل نہ کریں. یہ وہ 2 ججز ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہو، شخصی آزادی کا معاملہ ہو، آئین پاکستان کا معاملہ ہو، انہوں نے مقدم رکھا. جسٹس اطہر من اللہ کی صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویشن کے بعد چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے انتخابات کے کیس میں پوری ریاست کو چارج شیٹ کر دیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چارج شیٹ کر دیا. یہ غالباً 23 نومبر 2023 کی تاریخ ہے. انہوں نے 41 صفحات کا ایک نوٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آئین معطل ہونے کے برابر ہے، آپ نے انتخابات نہیں کروائے. جس میں انہوں نے کہا کہ ان کرداروں کا تعین ہونا چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. اس کے بعد ان کا دوسرا جرم ٹھہرا 22 دسمبر 2023 کی وہ تاریخ جب سائفر کیس کا مقدمہ تھا. اس میں انہوں نے پھر 10 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا اور جس میں انہوں نے پوری ریاست کی جو چارج شیٹ ہے جو اس وقت ایک سیاسی جماعت کے خلاف کی جا رہی تھی اس کے اوپر آواز اٹھائی. ان نوٹس کے بعد اب انہیں بینچز میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے. اس ملک کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک جج ہے، اگر وہ اس طرح کے اضافی نوٹس لکھتا ہے تو پھر مبینہ طور پر اطلاعات کے مطابق بڑے وثوق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ کی فیملی، ان کے بچوں کی تصویریں نکالی گئیں، وہ ان کو بھیجی گئیں، ان کے اثاثوں کی جانچ پڑتال ہونے لگ گئی، جو کہ ایک فوجداری کرمنل اوفینس ہے یار. لیکن کیا کیونکہ ہمارے جو بادشاہ گھر ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں پسند نہیں تھا. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت تک، اگر وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی خبر ہے کہ وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں، کسی دباؤ کا شکار ہیں. لیکن میں نے جو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ دیکھا ہے 17 نومبر کے بعد جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں تب سے لے کر آج تک، بدقسمتی ملک کی یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ٹاپ ٹیئر کے کچھ ہمارے جنرلز ہیں اور دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کی سوچ انکلائن کر گئی ہے. انکلائن کس لیے کہ وہ بھی ریاست بھی دشمن سمجھتی ہے عمران خان کو اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی دشمن سمجھتے ہیں. جب دونوں کی سوچ انکلائن ہو گئی ہے تو پھر اس وقت فیصلے وہی ہو رہے ہیں. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے اب آج سے 4 روز قبل 9 مئی کے کیس میں 9 مئی کے کیسز میں ایکویٹل کر دیا. ایکویٹل تو نہیں کیا، ضمانت دے دی 5 ملزمان کو، اور اس ضمانت میں یہ قرار دیا کہ آپ ایک پولیس افسر کے کہنے پہ ایک سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دے سکتے ہیں. اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف بغاوت اور آپ اس میں جو بغاوت کا مقدمہ درج کر رہے ہیں آپ تو دہشت گردی تک ثابت نہیں کر سکتے یار. تو جب اس طرح کے 2 کیسز ہوں گے، اور پھر گزشتہ سال کی میں آپ کو جسٹس جمال خان بندوخیل کے کیس کا حوالہ دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پہلا برا وقت آیا تھا اور اس میں جو شہباز گل کے خلاف مقدمہ کیا گیا تھا ایک نجی ٹی وی چینل پہ بیپر دینے کے سلسلے میں اور اداروں میں بغاوت پہ اکسانے کا کیس تھا، اس میں اسی ٹی وی چینل کے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ جو کہ صحافی ہیں ان کا نام بھی درج کیا گیا اور اس نام کے اوپر ان کے اوپر
یہاں تک کہ سزائے موت کی دفعات لگا دی گئی. جب وہ کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادی کو لے کر، اور انہوں نے ریاست کے بیانیے کے پر خچے اڑائے اور اس صحافی کو اس کیس میں ایکویٹل کیا، بری کیا. تو جب اس طرح کے جو 2 ججز بچتے ہیں باقی بظاہر، ہم دیگر ججز کو کمزور کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ ڈرپوک ہیں، لیکن ہر جج کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. ہر جج کس طرح کاروائی کو لے کر چلتا ہے، ہر جج آئین پاکستان کو کتنا مقدم رکھتا ہے، ہر جج میں پریشر سہنے کی کتنی سخت ہوتی ہے. اس چیز کو دیکھا جائے تو جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں، جسٹس اطہر من اللہ ہوں، آپ نے انہیں کسی کی اس کیس میں، ملک کی تاریخ کے اہم ترین کیس میں آپ نے شامل نہیں کیا، تو پھر بڑی بدقسمتی کے ساتھ مجھے اس میں میلافائڈ انٹینٹ نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ. وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے، لیکن اس میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور وہ جج ہیں جو کہ اس سے پہلے 9 مئی کا کیس ہو یا پھر انسانی بنیادی حقوق کا معاملہ ہو، اس پر دونوں کھل کر اپنی جو اظہار ہے وہ کر چکے ہیں، لیکن ان دونوں کو اس اہم ترین کیس میں جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.